ہلالی صاحب، اوریہ صاحب نے سول ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے. ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 لگا دی گئی کل بھی، پھر 8 مارچ کو بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی تھی. اور پی ٹی آئی یہ کہتی رہی کہ جی سلیکٹیو ہے، میرٹ پر نہیں ہے، کیونکہ جو لاہور میں باقی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، میراتھن بھی ہو رہی تھی، پھر پی ایس ایل کو جواز بنایا جا رہا تھا، تو وہ تو ہو رہی تھی، لیکن صرف سیاسی ایکٹیویٹی پر پابندی لگائی گئی، سلیکٹیو 144 لگائی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں، تعصب نظر آ رہا تھا؟ دیکھیے، سول ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے، اوریہ صاحب نے جو ڈسکرائب کیا تھا بھٹو کا زمانہ، وہ بالکل صحیح کہا تھا کھرل کے بارے میں، کہ کھرل تو اپنا نمبر بنانا چاہتے تھے نا. تو انہوں نے جا کے بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ ہے کیسے سکتا کہ فخر ایشیا آپ کے طرح ایک آدمی آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہو، یہ تو ایک انسلٹ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. He has no chance in hell. اور بالکل صحیح، وہ جیتتا تو نہیں تھا، مگر اپنے نمبر بنانے کے لیے انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ اس کو کڈنیپ کرو اور راستے سے ہٹا دیا. اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میرا انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. اس کے بعد دوسرے کینڈیڈیٹس جو تھے، نہیں، وہ ایڈمنسٹریشن جو تھے، افسر جو تھے، کہنے لگے بھائی اس کو تو ڈبل پروموشن مل جائے گا، اس کو خدا نے کیا ہوگا کیا، تو ہم بھی اپنا نمبر بنائیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ کیا ضرورت ہے. اور اس کے بعد امپریشن چلے گیا، اس لیے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے تھے، امپریشن چلے گیا کہ یہ جو پورا الیکشن ہے یہ ریگڈ ہے، یہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سب حرکت کی ہے، لہذا اس کا مورل ویلیو. بھٹو پھر بھی جیتتا. میں کہتا ہوں فیئر الیکشنز بھی اگر ہوتے، he would have won easily. کوئی ضرورت نہیں تھی کرنے کا. اب یہ فرق ہے ادھر اگر فیئر الیکشنز ہو تو پھر سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان جیتے گا، بلکہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول بی مور دین 2/3. وہ بھٹو کے زمانے میں اس وقت ویسا نہیں تھا، اس کے سیٹ پہ بے شک تھا، مگر اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اب تو اور بھی یہ ہے، کلیئر ہے کہ اف الیکشنز ور فری اینڈ فیئر دین نو کوسچن کہ کون جیتتا. مگر الیکشنز کیسے کنڈکٹ ہوں گے؟ اب دیکھیے سائیڈ روڈز آج بلاکڈ آف تھے، کینن پہنچ گیا تھا، ٹیئر گیس ریڈی تھا، سب لوگ تیار تھے جتنے. یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ they were spoiling، وہ کہتے ہیں انگریزی میں، they were spoiling for a fight. اور اگر فائٹ ہوتا تو وہ بیچارے جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، سائیڈ سٹریٹس بلاکڈ، ایک جگہ لائنڈ وتھ کنٹینرز، ان کا برا حال ہوتا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ اٹ ہیز پاسڈ آف پیسفلی. رائٹ. اب بات اصل یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. تو میرے اپنے خیال میں کہ اب الیکشنز کا مت شروع ہو گیا ہے. کیجولٹیز اگر زیادہ، جو بھی یہ ہو، اگر ڈیتھس ہو، کیجولٹیز ہو، فائٹنگ ہو، میں کہتا ہوں اٹ ول اونلی ریڈاؤن ٹو دا بینیفٹ آف عمران خان. یہ مت سوچئے کہ دبا کے اگر آپ الیکشنز کا نتیجہ نکلا لیں کہ آپ کی آپ کا مورل سپورٹ زیادہ بڑھ جائے گا. ناٹ ایٹ آل، دا کنٹری. جو بھی کاؤنٹ ہے nobody will believe it. اور جب when an election loses its moral content، جب لوگ کہتے ہیں یہ فکس تھا، یہ دھاندلی کا، جیسے ہوتا رہا ہے، 10 الیکشنز ہوئے ہیں، 10 دھاندلی سے ہوئے، پھر وہ آدمی اور وہ لیڈرز کی وہ عزت نہیں رہتی. علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، پبلک تو ہو گئی ہے یہ لسٹ، آپ کو لگتا ہے تحقیقات ہوں گی اور جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں جو کہ اس لسٹ میں ایویڈنٹ ہے، ان کو کوئی سزائیں بھی ہوں گی، کوئی پوچھے گا ان سے جا کے؟ دیکھیے 2-3 باتیں جلدی سے میں آپ کو بتا دوں. کس طریقے سے چالاکی ہم کرتے ہیں وہ لوگ جن کو تحفہ ملا ہے، جو تحفہ لینا چاہتے ہیں، مگر شاید ان کے پاس پیسے نہ ہو اتنا جتنا وہ تحفہ کے لیے. اب مثال کا میں اپنا مثال دوں گا. مجھے ایک گھڑی ملی تھی بحرین کے رولر سے. اچھا. تو جب میرے اسٹاف ممبر نے آ کے کہا تھا آپ کو گھڑی ملی ہے، مجھے واقعی آنیسٹلی آئی ڈڈنٹ ایون نو کہ گھڑی ملی ہے. انہوں نے کہا آپ کو گھڑی ملی ہے. میں نے کہا کون سی؟ اس نے بتایا مہنگی گھڑی تھی. میں نے کہا اس کا قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی جا کے وہ پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا ابھی اوریہ صاحب نے کہ 3 ممبرز کا یہ وہ.
there's no need for 3 members. یہ مینوفیکچرر ہوتا ہے, اس کا آفیشیل لسٹ پرائس ہے, اس سے آپ جا کے پوچھیں آپ نے گھڑی بنائی ہے, یہ میک ہے, یہ ایئر ہے, اس کا پرائس کیا ہے. اچھا, مگر جب میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا 1 لاکھ ایسا کچھ کہا, تو میں نے کہا یہ بہت مہنگا ہے میرے لیے, میں تو نہیں لے سکتا. تو پھر میرا جو سیکرٹری تھا, مانے کہ میرا جو اسسٹنٹ اسٹاف آفیسر تھا, اس نے سوچا ان کو خوش کریں, تو کہنے لگا سر نہیں یہ تو بات نہیں ہے, وہ اسیس کر رہا ہے 1 لاکھ پہ, آپ دیکھیں پہلے تو ہم اسے پوچھیں گے یہ ہول سیل پرائس ہے کہ ریٹیل پرائس. اس پہ جب جا کے پھر اس نے پوچھا کہ پھر باقی 3 دن بعد آ کے کہہ دیا آپ کی گھڑی سستی ہو گئی ہے کچھ 20,000 روپیہ. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ ہو گیا. تو پھر کہنے لگا, میں نے کہا پھر بھی میں نہیں دے سکتا, 80,000 ہو گیا تھا, 75,000 ہو گیا. میرا تنخواہ اس وقت ایز فیڈرل سیکرٹری کوئی 18,000 تھا. تو میں نے کہا ابھی بھی نہیں دے سکتا. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا سر میں پھر دیکھتا ہوں. وہ واپس گیا ادھر, تو کہنے لگا یہ ایکسچینج ریٹ کون سا تھا جو آپ نے استعمال کیا ہے ٹو کم ٹو دس اسیسمنٹ. اچھا, ادھر انہوں نے اس کا کچھ کم کر دیا ہے. اس کے بعد میں نے کہا ابھی بھی یہ 60,000 ہو گیا, میں پھر بھی نہیں دے سکتا. وہ کہنے لگا پھر صاحب ایسے کر, میں جا کے پھر دیکھتا ہوں. ادھر جا کے کہا وہ کیبنٹ ڈویژن کے بیچارے لوگوں کو یہ گھڑی تو ڈیمیجڈ ہے, اس پہ تو نشان ہے, یہ تم نے کس قسم کی گھڑی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو ہمیں ملا ہم دے رہے ہیں. اس نے کہا اس کی اب قیمت کم کرو. اچھا, انہوں نے جی کرتے کرتے آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے بھائی سے پیسے لے کے 25-30 ہزار کے لیے وہ گھڑی لی ہے. اچھا, کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کا نا, وہ گھڑی میرے پاس ابھی تک ہے بائی دا وے, اور میں اب جب میں تو کہتا ہوں اٹس ویری سمپل. اگر عمران خان صاحب کو ایک گھڑی ملتی, کسی کو بھی ایک گھڑی ملتی ہے, آپ کہتے ہیں بتاؤ, اسے بتاتے ہیں کہ مینوفیکچررز پرائس کیا ہے, وہ کہتا ہے 10 لاکھ. کہتا ہے اچھا تو یہ ایک تحفہ میں ملا ہے 10 لاکھ, اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے, ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے, لیٹس گو اینڈ آسک کتنے کو بکے گا یہ. تو کوئی جا کے کہتا ہے 20 لاکھ کے لیے بک جائے گا سر. تو کہتا ہے اچھا 20 لاکھ کے لیے شاید ان کو ڈپلومیٹک ڈسکاؤنٹ دیا ہے 10% اور یہ وہ, ویری گڈ. تو ایسے کرو کہ 20 لاکھ اس سے لو, جا کے اس کا جو 20% یا 50% جو بھی ہے وہ ڈپازٹ کرو اور یہ گھڑی اس کو دے دو. اچھا, there is nothing illegal in that. وہ انلیگل نہیں ہے, وہ لکھا تو نہیں ہوا ہے نا کہ وہ گھڑی. لیکن سر اسیسمنٹ میں اگر بدنیتی شامل ہو, اسیسمنٹ ہی ٹھیک نہ لگائی جا رہی ہو, تو پھر تو اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے, اس پر بھی تحقیقات کرنی چاہیے. بھائی آپ اگر بد نیتی کرتے ہیں تو وہ 3 لوگوں کو, اگر یہ ویسے جیسے اور یہ صاحب کہتے ہیں کمیٹی ہے, ان کو پکڑے نا, میں تو نہیں اسیس کرتا, وہ خود لکھ کے دیتے ہیں کیا ہے پرائس. اسیسمنٹ ٹیم کی سر میں بات کریں کہ انہی پر تحقیقات ہونی چاہیے نا کہ انہوں نے غلط کیوں فگرز دیے.